آج ہماری ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 40واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں سورہ غاشیہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ سورہ غاشیہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کا ایک رکوع ہے اور 26 آیات ہیں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ یعنی اس سے 64 صورتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ 66 یہ 67ویں صورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ 66 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور یہ 67ویں جو ہے یہ صورت ہے۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حل کیا، حل کا مطلب کیا، عطا آئی، کا آپ کے پاس، حل اتاک کیا آئی آپ کے پاس، حدیث بات کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا حدیث رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث بات کو کہتے ہیں۔ حدیث بات، الغاشیہ چھا جانے والی، الغاشیہ چھا جانے والی، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی بات آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس چھا جانے والی خبر آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس، یہ چھا جانے سے مراد قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے مختلف قرآن میں نام آئے ہیں، قیامت کو قیامت بھی کہا گیا، قیامت کا نام القاریہ بھی ہے اور واقعہ بھی ہے، تو ایک نام یہ غاشیہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کیا آپ کے پاس اس واقعے یعنی قیامت کی خبر آئی ہے جو چھا جانے والی ہے؟ کیا آپ کے پاس اس خبر یعنی قیامت، اس واقعہ یعنی قیامت کی خبر آئی ہے جو چھا جانے والی ہے؟ وجوہ وجہ کی جمع ہے، مطلب اس کا چہرہ، وجوہ بہت سے چہرے، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، یومئذ اس دن یعنی جس دن ایسا ہوگا، قیامت جب آئے گی تو اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ، خاشعہ ہم کہتے ہیں نا خشوع اور خضوع، خاشعہ عاجز، خاشعہ ذلیل، تو بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے، شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ خاشعہ کا مطلب آسان سا ترجمہ، جھکے ہوئے، بہت سے چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ جھکے ہوں گے۔ عاملۃ محنت کرنے والے، عاملۃ محنت کرنے والے، ناصبۃ تھکنے والے، محنت کرنے والے اور تھکنے والے۔ تسلا، آپ کو میں نے کہا تھا نا اس کے الفاظ آخری سپارے کے یہ الفاظ ہیں، یہ مشکل ہیں۔ تسلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی، حامیہ دہکتی ہوئی آگ میں یہ داخل ہوں گے۔ تسقا پلائے جائیں گے وہ، تسقا پلائے جائیں گے وہ، من عین، عین چشمے کو کہتے ہیں، آپ کو میں نے کہا تھا نا عین کے کئی معنی آتے ہیں، آنکھ، چشمہ، گھٹنا، سورج کی ٹکیا، یہاں پر عین کا مطلب چشمہ، عین چشمے سے، آنیہ، آنیہ ابلتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تسقا من عین آنیہ پلائے جائیں گے وہ ایسے چشمے سے جو کیا ہوگا؟ آنیہ ابلتا ہوا۔ لیسا، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، تو عام کوئی کھانا نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا، الا مگر، من ضریع، ضریع کہتے ہیں کانٹے دار جھاڑی کو، کانٹے دار جھاڑی کو ضریع کہتے ہیں۔ اور ایک مفسر نے اس کی
اس کا ترجمہ لکھا تھا وہ بڑا مجھے پسند آیا. انہوں نے لکھا تھا ضریق کا مطلب بدبودار، کڑوا، کانٹے دار درخت. تینوں چیزیں اس نے ڈالی. انہوں نے ضریق کا ترجمہ لکھا تھا بدبودار، کانٹے دار اور کڑوا درخت ہوگا. ان کا کھانا کیا ہوگا؟ وہ کانٹے دار جڑی ہوگا. لا یسمنو، لا یسمنو، نہ وہ موٹا کرے گا. لا یسمنو، نہیں وہ یسمنو موٹا کرے گا انہیں. ولا، اور نہ یغنی بے نیاز کرے گا. من جوع، بھوک سے. من جوع، جوع کسے کہتے ہیں؟ بھوک. ہم نے پڑھا تھا نا لإیلاف قریش میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع. جوع بھوک. تو اس کانٹے دار جو جڑی ہوگی نا، لا یسمین، وہ انہیں موٹا بھی نہیں کرے گی. ولا یغنی من جوع، نہ وہ کفایت کرے گی انہیں بھوک سے. وہ بھوک سے کفایت بھی انہیں نہیں کرے گی، کافی نہیں ہوگی اس کی. وجوہ، بہت سے چہرے. یومئذ، اس دن یعنی جس دن ایسا ہوگا. ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے. نعمتوں میں ہوں، ناعمہ نعمتوں سے، تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. وجوہ، بہت سے چہرے. یومئذ، اس دن. ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے. حشاش، بشاش، خوش ہوں گے. لسعیہا، سعی کہتے ہیں کوشش کو. سعی کسے کہتے ہیں؟ کوشش. لسعیہا، اپنی کوشش پر. راضیۃ، خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. اپنی کوشش پر کیا ہوں گے؟ وہ راضی ہوں گے. اپنی کوشش پر وہ خوش ہوں گے جو وہ دنیا میں کر کے آئے تھے کوشش. فی جنت، باغات میں ہوں گے. عالیہ، بلند. عالیہ، بلند. بلند باغات میں ہوں گے. ٹھیک ہے. لا تسمعوا، لا تسمعوا، نہیں سنیں گے. سمع، سننا. لا تسمعوا، نہیں سنیں گے. فیہا، اس جنت میں. لاغیہ، کوئی بکواس. آسان سا ترجمہ. لاغیہ، کوئی بکواس اس میں نہیں سنیں گے. فیہا، اس میں. عین، چشمہ ہوگا. جاریہ، بہتا ہوا. جاری، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اس میں چشمے ہوں گے. کیوں؟ بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا، اس جنت میں. سرور، سرور یہ سریر ان کی جمع ہے. یہ سرور، سریر کہتے ہیں تکیے کو. ٹھیک ہے. سریر کیسے کہتے ہیں؟ تکیے کو. فیہا سرور مرفوعہ، سرور کہتے ہیں جی اس کو. تخت کو بھی کہتے ہیں، کرسی کو بھی کہتے ہیں. سرور جو ہے تخت کو بھی کہتے ہیں. اور سرور، ایک مفسر نے اس کا ترجمہ کیا چرپائیاں. تو چرپائی بھی اس کا ترجمہ ہے. اور تخت بھی بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا. اور بعض نے اس کی کرسی ترجمہ کیا. تو فیہا سرور، وہاں پر چرپائیاں ہوں گی. مرفوعۃ، اعلیٰ، اعلیٰ درجے کی چرپائیاں. یا فیہا سرور مرفوعہ، اس جنت میں کرسیاں ہوں گی اعلیٰ درجے کی. ٹھیک ہے. اور ایک مفسر نے اس کا ترجمہ لکھا کہ اس میں وہ نشست، اعلیٰ نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. یہ نیا ترجمہ ہے تقی عثمانی صاحب کا، انہوں نے یہ کیا. اعلیٰ قسم کی نشستوں پر وہ بیٹھے ہوں گے. تو آسان سا ترجمہ آپ. فیہا سرور، کرسیاں ہوں گی. مرفوعات، اعلیٰ درجے کی. واکواب، اکواب یہ کوب کی جمع ہے. اکواب کس کی جمع ہے؟ کوب کی. کوب کہتے ہیں پیالے کو. ٹھیک ہے. اب خورا، ایسا برتن جس کی ہتھیلی نہ ہو اسے کوب کہا جاتا ہے. جس کی ہتھیلی نہ ہو. اب اس میں پیالہ بھی آ جاتا ہے، گلاس بھی آ جاتا ہے. اکواب جو ہے یہ کوب کی جمع ہے. اور کوب اس قسم کے برتن کو کہتے ہیں کہ جس کا ہتھیلی، جس کے پکڑنے کی اس میں بنی نہ ہو. ہاں، دستہ سا. تو اس کا ترجمہ بعض نے پیالی کیا ہے، بعض نے گلاس کیا ہے، جو بھی آپ کی مرضی ہے. موضوعہ،
و اکواب موضوع، موضوعہ رکھے ہوئے یعنی ترتیب کے ساتھ پیالے، ترتیب کے ساتھ گلاس رکھے ہوئے ہوں گے. موضوعہ یعنی بڑے ترتیب کے ساتھ ان پیالوں کو، ان گلاسوں کو رکھا ہوگا. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق نمروکہ کی جمع ہے. نمارق کس کی جمع ہے؟ نمروکہ کی. اور نمارق کا ترجمہ مصفوفتن، اور نمارق کا ترجمہ ہے جی گاؤ تکیہ. نمروکہ کسے کہتے ہیں؟ گاؤ تکیے کو، وہ تکیہ جس کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہے. تو وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، مصفوفہ قطار میں لگے ہوئے، صف سے ہے، صف سے، جس طرح صف مصفوفہ صف سے، تو مصفوفہ قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے. جنت کا تذکرہ ہے وَنَمَارِقُ، اور تکیے ہوں گے مصفوفہ قطار میں لگے ہوئے. وَزَرَابِيُّ، زرابیو یہ ضربیت ان کی جمع ہے، اور اس کا مطلب قالین. اور قالین ہوں گے مبسوسہ، پھیلے ہوئے. ٹھیک ہے، پھیلے ہوئے، ہر طرف قالین نیچے بچھے ہوں گے، ہر طرف مبسوسہ. آپ نے سورہ القاریہ میں ہی پڑھا تھا، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. مبسوس تو پھیلے ہوئے، ہر طرف وہ قالینیں جو ہوں گی وہ بچھی ہوں گی. وزرابی، اور قالینیں ہوں گی مبسوسہ ہر طرف پھیلی ہوئی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں. افلا کیا پس نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، نظر سے ہے نا، نظر سے، الی الابل، ابل اونٹ کو کہتے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیفا کیسے، خلقت وہ پیدا کیے گئے، وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اس اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اسے کس طرح پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفعت بلند کیے گئے، وہ آسمان کیسے بلند کیے گئے. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، کیفا کیسے، نصبت وہ گاڑے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیا وہ نہیں دیکھتے، کیفا کیسے، سطحت اس زمین کو بچھایا گیا. کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اللہ نے پہاڑوں کو زمین پر گاڑا ہے اور نصب کیا ہے. اردو میں بھی نصبت نصب سے ہے، نصب کیے ہیں اللہ نے پہاڑ. اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین کو کس طرح بچھایا ہے تو گول ہے زمین، لیکن ہماری نظر میں تو بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے نا. تو اللہ انسان سے، انسان اگر اس وقت کہہ دیا جاتا کہ اللہ نے گول زمین بنائی ہے، اس وقت کسی کو سمجھ آتی؟ تو اس وقت کے لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھایا ہے، تمہیں بچھی ہوئی نظر آتی ہے. فذکر، پس آپ نصیحت کرے، انما بے شک آپ، انت مذکر نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کریں، آپ کیا ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم، نہیں ہیں آپ، علیہم ان پر، لستا یہ لیسا ہے نا، لیسا پیچھے ہم نے تو یہ لستا نہیں ہے آپ، علیہم ان پر، بمسیطر داروغہ، آپ اس پر داروغہ ان پر نہیں ہے، زبردستی کرنے والے آپ ان پر نہیں ہے. الا مگر، من وہ شخص، تولا جو منہ پھیرے، وکفر اور کفر کرے، انکار کرے، منہ پھیرے کس سے، ایمان سے، وکفر اور انکار کرے اللہ کے احکامات کو ماننے سے. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ ان کو عذاب دے گا، فیعذبہ عذاب دے گا اللہ، العذاب الاکبر بڑا عذاب، اکبر بڑا عذاب اللہ اسے دے گا. ان الینا، بے شک الینا ہماری طرف، الا طرف کو کہتے ہیں نا، ہماری طرف، ایابہم ان کا لوٹنا ہے. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم پھر، ان علینا پھر ہمارے اوپر ہے، حسابہم ان کا حساب کتاب، ان کا لوٹنا بھی ہماری طرف ہے اور پھر ہمارے اوپر ہے ان کا حساب کتاب. یہ ترجمہ ہوا، اور اب اس کی تھوڑی بہت تفسیر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی کی خبر نہیں پہنچی؟ چھا جانے والی مطلب قیامت کی خبر آپ کو نہیں آئی؟ یہ سوال جو کیا جاتا ہے نا، یہ جو سننے والا ہے اس کو توجہ دلانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کیا آپ کو چھا جانے والی کی خبر نہیں آئی؟ یعنی سوال جب کیا جائے تو جو سننے والا ہے اس کو اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ خبر تو آئی ہے لیکن سوال جو کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جو سننے والا ہے وہ پورے توجہ کے ساتھ سنے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی چیز کے بارے میں خبر نہیں آئی؟ یعنی قیامت کے بارے میں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے شرم اور ندامت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ خاشعہ، جھکے ہوئے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے۔ عاملۃ، محنت کرنے والے، ناصبۃ، تھکنے والے۔ بہت سے لوگ جو جھکے ہوئے ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ عاملۃ، محنت کرنے والے، ناصبۃ، تھکنے والے۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد کافر لوگ ہیں، کہ جو لوگ دنیا میں ایمان ان کا نہیں ہوتا اور وہ عبادات میں تکلیف اٹھاتے ہیں، بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، تو بڑی محنتیں کرتے ہیں، تھکتے ہیں ان عبادات میں۔ جس طرح یہودی ہو گئے، عیسائی بڑے بڑے راہب ہو گئے، سکھ ہو گئے، ہندو ہو گئے، پنڈت جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، بڑی بڑی محنتیں کرتے ہیں تو اور تھکتے ہیں ان محنتوں میں۔ تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ محنتیں، وہ ریاضتیں، وہ عبادتیں کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ اعمال تب فائدہ دیتی ہیں جب ایمان ہو، جب ایمان نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتی۔ تو ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بڑی انہوں نے تھکے ہیں، ریاستیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ فرمایا عاملۃ، محنت کرنے والے، ناصبۃ، تھکنے والے، دنیا میں بڑی محنتیں کی ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بڑی بڑی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، اور اس کی کافی وزن ہوگا، اور ان کو گھسیٹا جائے گا اور ان کو لے جایا جائے گا، اور بڑے دور سے ان کو اللہ کی دربار میں پہنچایا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے یہ بڑے تھک جائیں گے اس وزن کی وجہ سے، تو تھکے ہوئے لوگ اس وقت ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ دونوں تفسیریں ہیں۔ تو فرمایا عاملۃ، تھکنے والے، محنت کرنے والے، ناصبۃ، تھکنے والے، تسلا نارا حامیہ، داخل ہوں گے وہ دہکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو کیا کیا جائے؟ داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ جب وہ ان کی آگ کی تپش کی وجہ سے نا وہ پانی مانگیں گے تو وہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ جب وہ منہ کے قریب کریں گے تو ان کے ہونٹ کباب کی طرح جل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے اتنا گرمائش ہوگی کہ اس کے باوجود اس کھولتے ہوئے پانی کو وہ پئیں گے، اور جب وہ پئیں گے تو اندر سے جتنی بھی آنتیں ہیں وہ ساری کٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی، اور پھر ان ساری آنتوں کو ان آنتوں کو پھر دوبارہ ان کے منہ میں ڈال کر پھر ٹھیک کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا۔ فرمایا ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ صرف جاڑی دار، کانٹے دار جاڑی ہوگی جس سے بدبو بھی آئے گی اس کے کھانے سے، اور جو ہے کانٹے بھی اس میں لگے ہوں گے ہر قسم کے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ کڑواہٹ بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بھی کھائیں گے بھوک کی وجہ سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ یہ جو کھانا ہے نا کانٹے دار جاڑی، یہ نہ ان کو موٹا کرے گی اور نہ یہ جو ہے ان کی بھوک کو مٹائے گی۔ کھانے کا کام کیا ہے؟ کہ انسان کے بھوک کو مٹائے اور اسے جو طاقت دے۔ تو فرمایا یہ ایسا کھانا ہوگا جو ان کو طاقت نہیں دے گا، اندر جائے گا تو اندر آنتوں کو بھی کاٹے گا یہ۔
فرمایا وجوہن، یہ تو بد لوگوں کا ذکر ہے نا، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ بد کے ساتھ نیک لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ میرے بندے مجھ سے نا امید نہ ہو۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے آپ دیکھیں گے اس دن ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت کے ساتھ اپنی کوشش کے ساتھ وہ خوش ہوں گے۔ انہوں نے جو دنیا میں عبادتیں کی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، گرمی کے روزے رکھے ہوں گے اور حج کیا ہوگا، کتنا مشکل کام ہے، زکوٰۃ دی ہوگی، تو انہوں نے جو محنتیں ریاضتیں کی ہوں گی، ان محنتوں کا جب ان کے سامنے صلہ ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارا آج محنت کسی ٹھکانے پر لگی ہے۔ فرمایا لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر وہ خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اور بلند جنت میں ہوں گے۔ یہ بلند درجے کے لحاظ سے بھی ہے اور حصی اعتبار سے بھی ہے کہ اس جنت کا جو محل وقوع ہے نا وہ اوپر ہے۔ فرمایا وہ اونچی جنت میں ہوں گے، لا تسمع، باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی جو ہے بکواس نہیں سنیں گے، غلط بات، کسی کی غیبت، کسی کی گالم گلوچ، کوئی کسی ایسی بات نہیں سنیں گے جو کسی کی دل کو دل آزاری کرتی ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے ہوں گے جاری ہیں، کوثر کا چشمہ ہوگا، پانی کا چشمہ ہوگا، دودھ کے چشمے ہوں گے، زنجبیل کے ہر قسم کے چشمے ہوں گے وہاں پر۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور وہاں پر جو ہے ان کی جو نشستیں ہوں گی وہ اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ وہ اکواب موضوعہ، اور وہاں پر جو پیالے اور گلاس ہوں گے وہ اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ پیالہ جس طرح گھروں میں ہوتا ہے گلاس کدھر ہے اور پیالہ کدھر ہے، فرمایا نہیں، بڑے ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے، جس کی مرضی ہے جو پیے، جو وہ گلاس بڑے ترتیب کے ساتھ سامنے رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، جس کی مرضی ہے کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے کرسی پر بیٹھے، کوئی تکیے لگا کر بیٹھتا ہے تکیہ لگا کر بیٹھے، اور کوئی قالین پر لیٹتا ہے تو قالین پر لیٹے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہوں گی۔ آگے اللہ فرما رہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو میں نے کس طرح پیدا کیا۔ اب یہاں سے دیکھیں بات جنت کی چل رہی تھی، اللہ رب العزت ڈائریکٹ اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اب جو عام ذہن رکھنے والا ہوگا اور جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں قرآن پر، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو جنت کی بات ہو رہی ہے اور اونٹ کدھر سے آ گیا۔ تو یہ جو عرب لوگ تھے، عرب لوگ یہ اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے، اور سفر کے دوران یہ بات غور سے سنیں، سفر کے دوران پہاڑوں کی بھی دیکھتے تھے، اوپر آسمان کو دیکھتے تھے، نیچے زمین کو دیکھتے تھے، صحرائی لوگ تھے نا، اور تو کچھ تھا نہیں، اور یہ اس اونٹ پر سفر کرتے تھے۔ اور اس اونٹ کی تخلیق میں جو اللہ رب العزت نے عجیب خصوصیات رکھی ہیں، اب اونٹ کی شکل بھی صحرا کی طرح، اور اونٹ کے بڑے بڑے پاؤں، وہ اندر گھستے نہیں ہیں وہ صحرا میں، اور اونٹ کتنے دنوں تک وہ پانی اسٹور کر لیتا ہے، اور اس کو اچھا اونٹ جو ہے اس کا منہ اتنا بڑا، اور اس کی ناک اللہ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ جتنی دھوڑ ہے وہ اندر جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دیتی ہے۔ اونٹ میں بہت، اس پر کتابیں مصنفین نے لکھی ہیں، اونٹ پر اتنی خصوصیات ہیں۔ اچھا اللہ نے بڑی گردن دی ہے، اچھا جو وہاں پر صحرا میں جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا، یہ وہ اپنے وہ کانٹوں کو چھوڑ کر وہاں سے وہ پتے نکال لیتا ہے۔ اس کی بہت خصوصیات ہیں اونٹ کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ذرا زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور پہاڑوں کو دیکھو، اور اس میں غور و فکر کرو، اور اس اونٹ کو دیکھو، تمہیں تو چلو یہ چار چیزیں تو نظر آتی ہیں نا، جب اتنی حیرت انگیز کائنات یہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کروں؟ تم میری اس کائنات میں غور کرو، مجھے کیا ضرورت ہے، میری اس تخلیق میں غور کرو کہ میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کے ہے اور کوئی دراڑ اس میں نہیں ہے، پہاڑوں کو دیکھو، زمین اتنی لمبی بچھائی ہے میں نے، اور اونٹ کو تم صرف دیکھ لو اپنے ایک جانور میں، تمہیں خصوصیات تمہیں پتہ بھی ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ اور دوسری بات یہ بتائے گی کہ دیکھو جب میں اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہوں، اونٹ کو میں پیدا کر سکتا ہوں، اور بڑے بڑے پہاڑ اور زمین اور آسمان یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ چلو تم تو بدھو عرب کے لوگ، تمہیں تو اور کچھ نظر نہیں آتا، کم از کم یہ تو نظر آتا ہے نا، تو جب میں یہ چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہوں تو اے انسان میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں، اور دوبارہ زندہ کرنے پر کے بعد میں تمہارا حساب کتاب لوں گا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ اے لوگو
یہ جو میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اونٹ بنایا تمہارے لیے، اور یہ پہاڑ بنائے، یہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنائے ہیں، میں بے مقصد کام نہیں کرتا۔ کوئی آدمی بھی بے مقصد، تم انسان ہو، تمہارا اصول یہ ہے کوئی بے مقصد کام میں تو خالق ہوں، میں کیوں بے مقصد کام کروں گا؟ اونٹ بھی بنا رہا ہوں تمہارے لیے، زمین بھی بنا رہا ہوں، پانی بھی، اور سب کچھ، آسمان اور پہاڑ بھی، اور تم مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ تمہیں میں دوبارہ زندہ کروں گا، جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کو میں انعامات دوں گا، جس طرح میں نے پیچھے جنت کا ذکر کیا اور جہنم کا، اور جن لوگوں نے بدیاں کی ہوں گی ان کو اس کی سزا ملے گی۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اونٹ کی پیدائش میں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو کتنا میں نے بلند بنایا۔ تم چلو ایک آسمان تو نظر آتا ہے نا، اس کو دیکھ کر تمہیں یقین نہیں آتا میں نے 7 آسمان بنائے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور زمین، پہاڑوں کو میں نے کس طرح نصب کیا اس زمین پر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیسے میں نے زمین کو جو ہے بچھایا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فذکر انما انت مذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین کی کیا کرتے تھے تو یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں، جس کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ کے وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کر دینا ہے، ہم نے آپ کو ان کے اوپر زبردستی آپ کو نہیں لگایا، آپ کو داروغہ کہ آپ زبردستی ان سے کہیں کہ ایمان لے آئیں، بس آپ کا کام میری بات کو پہنچا دینا ہے۔ آپ سے کل یہ بات نہیں پوچھی جائے کل قیامت کے دن کہ فلاں بندہ مسلمان ہوا، کیوں فلاں بندہ کیوں نہیں مسلمان ہوا۔ فرمایا آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر، آپ نصیحت کرے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا کہ زبردستی ان کو ایمان لاؤ۔ تو فرمایا الا، مگر من وہ شخص تولا جو منہ پھیرے ایمان سے، وکفر اور اللہ کے احکامات کا انکار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دیں گے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم رتی رتی کا حساب لیں گے، ہر چیز کا پھر تمہارا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، صلی اللہ علی النبی الکریم۔